اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کا قصہ نقل کیا کہ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو جب اپنی قوم سے غصہ ہو کر وہ چلا گیا، یعنی یونس علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تھے، قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، اور اللہ کے حکم کے بغیر، کہ اللہ کا آرڈر نہیں تھا، حکم نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ نکل پڑے اپنی قوم سے، یعنی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو اللہ نے وہ قصہ سورۃ الانبیاء میں یوں ذکر فرمایا کہ جب وہ نکلے تو یعنی غصے میں نکل پڑے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، پس اس خیال میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ ان پہ تنگی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرے گا، ان پہ تنگی نہیں کرے گا۔ پھر ہوا کیا، اللہ رب العزت والجلال نے، قصہ معروف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، وہ ایک کشتی کا سمندری راستہ تھا، وہاں سے جانا تھا، تو بہرحال کشتی کے اندر جو ہے نا وزن زیادہ ہو گیا تو بھائی پھینکنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ کشتی کا وزن وہ پھر بھی سب ڈوب جاتے، تو کرا ڈالا گیا کہ بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کو پھینکنا پڑے گا، تو پھر بار بار کرا ڈالا گیا، بار بار کرا ڈالا گیا، لیکن نام اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا ہے، تو سب نے ان کو، جو لوگ تھے انہوں نے پکڑ کے پھینک دیا، تو مچھلی اپنا منہ کھولے ہوئے تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا فنادى في الظلمات، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اندھیروں سے پکارا، اندھیروں سے، ظلمات اندھیرا، اندھیروں سے پکارا، کیا پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ رب العزت کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، بے انصافوں میں سے ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے دیا۔ پھر اللہ نے آگے یہ آیت 87 ہے سورۃ الانبیاء کی، آیت 88 میں اللہ رب العزت نے جو اگلی آیت ہے ان کو اس مشکل سے نکالا، اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، یعنی وہ جس غم میں پڑے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا اور ہم ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث میں بھی آیا مستدرک حاکم وغیرہ میں کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی آیت کو دلیل بنایا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول هل كانت ليونس خاصہ، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے، مستدرک حاکم میں۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ حدیث موجود ہیں کہ جو کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی اس یونس علیہ السلام کی دعا کو، ذوالنون اللہ کے پیارے پیغمبر، مچھلی والے جو نبی کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال دیتا ہے۔ جو مچھلی ہوتی ہے، اگر ویل کا وزن دیکھیں، وزن بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر ایسے ایسڈز پائے جاتے ہیں، ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، تیزاب ہوتے ہیں کہ وہ ہڈیوں تک کو گلا دیں۔ اللہ کی شان، اس کی قدرت کہ اللہ رب العزت نے وہاں آکسیجن کا بندوبست کیا، جب بندہ سانس نہیں لے سکتا کہ گھٹن سے ہی مر جائے، اور ایسڈ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کی ہڈیوں تک کو گلا دیں، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ذکر کیا، بطن کے اندر تھے، اس کے پیٹ کے اندر تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی۔ اور یہی وہ قوم یونس ہے کہ جب نینوا، یونس علیہ السلام کی سرزمین نینوا جو ہے نا، قوم کو جب عذاب کے انہوں نے بادل دیکھے دور سے، اب یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے لیکن پیچھے قوم ایمان لے آئی، زار و قطار اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، تو یہ قوم یونس وہ قوم ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جو ایمان لے آئی تھی۔ اب اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں، قوم پیچھے ایمان لے آئی ہے، تو ہوا یہ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہنچے تو ان کو تسبیحات کی آوازیں آئیں، جو پانی کے اندر یعنی کہ مچھلیاں ہوتی ہیں اور دیگر یہ جو آبی حیات ہے، آواز سنی کہ وہ تسبیح بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ چرند، یہ پرند، تو آبی حیات جو ہے پانی کی مچھلیاں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں۔ یہ تو انسان ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق آبی حیات یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی ان کو اندھیروں کے اندر لے گئی، ظلمات میں لے گئی، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں سے اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر سے ان کی دعا سنی، قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے جب تسبیحات کی آوازیں سنی جو آبی حیات تھی، پانی کی مچھلیوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی وہ بھی تسبیح بیان کرنے لگ گئے۔ تو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، بڑی مجرب ہے،
اور غم اور مشکلات کے لیے یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غم سے نجات دے دیتا ہے۔